اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی میری ویڈیو اعتکاف کے متعلق ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اس کے دوران اعتکاف کس طرح سے کرنا ہے، عورتوں کا اعتکاف کس طرح سے ہوگا، مردوں کا اعتکاف کس طرح سے ہوگا، اور اعتکاف میں وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جن سے بچنا چاہیے، سب سے زیادہ کون سی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ آپ میرے فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجیے، اور کوئی بھی اگر آپ نے میرے سے بات کرنی ہے، کوئی مسئلہ شیئر کرنا ہے تو آپ اس پیج پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے۔ اعتکاف کی ابتدا جو ہے یہ 20 رمضان کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے اس جگہ پہ ادا کرنی ہے جہاں اعتکاف کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مقبول حج اور عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 2 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور خندق بھی اتنی کہ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے تو ساری نیکیاں اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں رہتا ہے، جماعت کے ساتھ ہی ہر کام ادا کیے جاتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، لمحہ لمحہ اس کا اللہ کی عبادت میں صرف ہو رہا ہوتا ہے۔ اور انہی 10 دنوں کے دوران لیلۃ القدر کی رات بھی آ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات بھی ضرور مل جاتی ہے کیونکہ اس نے ہر رات کو عبادت میں گزارنا ہے، تو انشاءاللہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ضرور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے 4 انبیاء کا ذکر فرما رہے تھے جنہوں نے 80 سال اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت میں گزارا، 80 سال کی عبادت کی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی تو عمریں ہی اتنی کم ہوتی ہیں، ہم کس طرح سے ان کے ثواب کو پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یہ آیات خوشخبری نازل فرمائیں کہ اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے زیادہ ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس رات میں 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے تو آپ کو 84 سال صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ اس رات کو 2 نفل ادا کریں گے تو آپ کو 84 سال 2 نفل ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ اس رات کو قرآن مجید پڑھنے میں گزاریں گے تو آپ کو 84 سال قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعتکاف کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزارنا ہے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر طرح کی لغو، بے ضرورت، ناپسندیدہ باتوں سے دور رکھنا ہے۔ ہاں، لیکن اگر وہ آدمی جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وضو کے لیے اور غسل کے لیے جانا چاہتا ہے تو خاموشی سے جائے، اپنا کام ختم کرے اور بلا کسی سے بات کیے ہوئے واپس آ جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں جمعے کی نماز ادا نہیں کی جاتی، وہ جامع مسجد نہیں ہے، تو بھی چپکے سے یعنی خاموشی سے بغیر کسی سے بات کیے آپ جامع مسجد میں جائیں گے، اور صرف اتنی دیر پہلے جائیں گے کہ آپ 4 رکعت سنت ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور پھر واپس اپنی ہی مسجد میں لوٹ آئیں گے جہاں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اعتکاف میں ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ افضل تلاوت قرآن پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
جبریل علیہ السلام سے 2 مرتبہ قرآن مجید کو سنا اور ان کو قرآن مجید سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، پھر جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، اور اس 20 دن کے اعتکاف سے معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری اعتکاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہمیشہ اعتکاف بیٹھتی تھیں، اور آج کل جیسا کہ لاک ڈاؤن ہے، کسی مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اعتکاف چونکہ ایسی مسجد میں ادا کیا جاتا ہے جہاں نماز باجماعت پڑھی جاتی ہو، تو پھر اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ جس طرح سے خواتین گھر کا ایک کونا، ایک کمرہ فکس کر کے، پردہ لگا کے، دنیا سے کنارہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ منسلک کرتی ہیں، اس مجبور کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کرے گا۔ کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران انسان مجبور ہے، وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، مسجد میں اعتکاف نہیں ادا کر سکتا، تو اب وہ ایک کمرے کو مصلی بنا لے اور یہ نیت کر لے کہ اب رمضان کے 30 دن میں نے اسی میں اعتکاف کرنا ہے اور اسی میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ ہماری نماز کی جگہ ہے، یہ مصلی ہے، اور آپ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکل سکتے، اسی طرح گھر میں اگر اعتکاف بیٹھے ہیں تو آپ بلا ضرورت آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ وضو کرنے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، سامنے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت بات نہیں کر سکیں گے۔ افضل عبادت اعتکاف میں تلاوت قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید اور رمضان شریف کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کی نعمت بھی رمضان المبارک میں ہی آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات آخری 10 دن میں آتی ہے، اس کو تلاش کرو۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 دن آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کس کے باندھ لیتے تھے۔ چادر کس کے باندھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب آپ نے اپنی آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے، اب اس کام کے علاوہ دوسرا کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے۔ سب سے افضل سعادت ہے اللہ پاک یہ نصیب فرمائے، جہاں جہاں تو مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، اعتکاف کی اجازت ہے، وہاں جانے کی اجازت ہے، تو آپ اس مسجد میں اعتکاف کریں گے، ورنہ دوسری طرف اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کو گھر میں ادا کرنا ہے، اور جہاں جواز بنتا ہے آپ نے وہاں پر اعتکاف کرنا ہے، اس کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اچھا تعلق بن جائے، بہت اچھے طریقے سے ہم اعتکاف کو گزاریں، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سب سے زیادہ فضولیات اور زیادہ وقت کا ضائع کرنے والا کام موبائل کا استعمال ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، ان سب چیزوں کو آپ نے خود سے دور رکھنا ہے۔ کم از کم 10 دن تو آپ اس چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کاروباری سلسلے کم سے کم کریں، جتنی ضرورت ہو آپ اتنی ضرورت پہ آپ کاروباری بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ موبائل کو استعمال نہ کریں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمائیں تاکہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر ان 10 دنوں میں اللہ کی محبت دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو پھر پوری زندگی انسان کے دل میں صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ اعتکاف میں بے حساب سحری اور افطاری کرنے سے گریز کیجیے۔ بہت زیادہ کھانے سے، بہت زیادہ افطاری کرنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اعتکاف کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ثواب تو اپنی جگہ قائم رہتا ہے، لیکن جو اس سے اپنے آپ کے اندر چینجز آنے ہیں، جو آپ کے اندر اللہ کی محبت نے جگہ کرنی ہے، وہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ فضولیات نہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت دعائیں کرنے میں گزاریں۔ اعتکاف کی ایک یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں تو سونا بھی عبادت ہے۔ اعتکاف میں کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ اگر عام لوگ راتوں کو جاگیں گے تو ان کو رات کو جاگنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، لیکن ایک وہ شخص جو
اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہے، اگر وہ اعتکاف کی رات کو سو کر گزارے گی تو بھی اس کا جاگنا ہی لکھا جائے گا۔ انشاءاللہ 5 راتوں کے اندر آپ کو ضرور شب قدر نصیب ہوگی، تو آپ نے ان تمام احتیاطوں کو لازمی کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کا نور عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو دعاؤں میں گزاریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے محلے والوں کے لیے دعائیں کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے وطن، قوم، ملک کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک تمام مشکلاتوں سے تمام لوگوں کو نکالے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ہمیں ان کے ساتھ کوئی خاص نفرت نہیں ہے، ہمیں تو بس ان کے شرک کرنے سے نفرت ہے۔ وہ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، ہمیں اس بات سے نفرت ہے، انسانوں سے ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں تو بس ان کے عقیدوں سے نفرت ہے، ہمیں انسان سے کوئی نفرت نہیں۔ ان کے لیے بھی خیر مانگیں، جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بھی اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، تمام لوگوں کو ان 10 دنوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک اولاد نرینہ چاہنے والوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے، تمام لوگوں کی اولاد کو فرما بردار اور نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تمام باقی کے دنوں کے اعمال اور اس کی راتوں کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔